الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ محترم ناظرین کرام، عہد حاضر کے مسائل میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ ذہنی طور پر بے چینی اور حد سے بڑھی ہوئی خواہشات ہیں۔ قناعت کا نہ ہونا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آئے روز خودکشیاں اور اسی طرح جو ہے وہ ذہنی امراض، ڈپریشن، ٹینشن، یہ بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ قناعت جو ہے ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ قناعت ہے کیا؟ کانٹینٹمنٹ، اس کا مفہوم کیا ہے؟ کچھ لوگوں کو اس کا مفہوم جو ہے نا وہ صحیح سمجھ نہیں آتا اور وہ اس کا وہ غلط مطلب سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہ کوشش نہ کریں اور اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں، یہ قناعت ہے۔ یہ غلط ہے، یہ قناعت کا مفہوم نہیں ہے۔ قناعت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے جتنے بھی اسباب ہیں، اس کے پاس جتنے وسائل ہیں، ان کو بروئے کار لائے، اپنی پوری کوشش کرے، تگودو کرے، پھر اس کے بعد جو نتائج ہیں وہ اللہ پہ چھوڑ دے۔ اب کوشش سے وہ نتائج ایک طے کر لے اور اگر نہ حاصل ہو تو پھر اس کے حوالے سے جو ہے نا ذہن پہ پریشانی سوار کر لے، تو یہ قناعت کے خلاف ہے۔ تو قناعت یہی ہے کہ اسباب و وسائل کو جو انسان کو دستیاب ہیں ان کو بروئے کار لائے اور پھر اللہ پہ چھوڑ دے۔ اور بڑے معاملات ہیں دیکھیں نا جن میں یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس کا ذہن اور جسم ہے، اس کو اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، دوسرا شخص ہو سکتا ہے اس کو یہ صلاحیتیں اللہ نے زیادہ دی ہوں، ذہن اچھا دیا ہو، جسم طاقتور ہو، خوبصورت ہو۔ اب اس کو دیکھ کے بندہ اپنے جو ہے نا اپنے جو نعمتیں ہیں، اپنا جو جسم ہے، ہو سکتا ہے طاقتور نہیں لیکن صحت مند ہو، اور وہ لوگ بھی تو ہیں جو صحت مند بھی نہیں، بیمار ہیں۔ تو اس حوالے سے اللہ کے فیصلوں پر بندہ اگر یوں ناراضگی ظاہر کرنی شروع کر دے، جی میرا جسم ایسے ہے، صلاحیتیں مجھے کیا دی ہیں، اللہ نے میرے ساتھ یہ کیا کیا، مجھے کیا دیا ہے، تو یہ قناعت کے خلاف ہے۔ اسی طرح کسی کی پیدائش کسی خاندان میں ہے یا پھر اس کو رزق کے معاملات ہیں، اس کے ہر ایک کا تو نصیبہ اپنا ہے، تو اس لیے اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ راضی رہے، کوشش بھی کرے، یہ قناعت ہے۔ اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، شگفتہ رہتی ہے خاطر ہمیشہ اس سے، قناعت بھی بہار بے خزاں ہے۔ اور وہ شخص جس میں یہ مادہ، یہ عنصر، یہ عقیدہ، یہ سوچ ہے کہ میرا رب میرا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، میرے بارے میں وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ درست ہے، وہ جس طرح جو اس نے مجھ کو صلاحیتیں دیں، جو اسباب دیے، جو رزق دیا، وہ میرے لیے بہتر ہے، یہ سوچ صحیح معنوں میں اطمینان والی زندگی کی ضامن ہے۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن۔ کوئی مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ ایماندار ہے اور نیک اعمال کرتا ہے تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا؟ اس کے بدلے میں اس کو نعمت کیا ملتی ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو ایسی زندگی دیتے ہیں جو بڑی پاکیزہ ہوتی ہے، وہ ایک طیب پاکیزہ زندگی گزارتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں، تفسیر ماتریدی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایماندار شخص مرد ہے یا عورت ہے، نیک عمل کرتا ہے اور ساتھ جو اللہ نے اس کے لیے لکھا ہے اس پہ راضی رہتا ہے، قناعت کرتا ہے، صحیح معنوں میں وہ شخص ایک پاکیزہ اور عمدہ زندگی گزارتا ہے، جس کی زندگی میں سکون ہے، جس کے ذہن میں سکون ہے، اور وہ واقعی ایک اطمینان والی اور سکون والی زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ تھا مختصر ناظرین کرام، قناعت کا معنی کیا ہے اور قناعت والا زندگی گزارنے والا شخص کون سا ہے، قرآن کریم کی روشنی میں ایک تفسیر کے تناظر میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ قناعت کے حوالے سے انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی آئندہ درس میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔